محمد وآل محمد بلند تر صلوات خدا کے مد مقابل امام بن بیٹھے، خدا کے مد مقابل امام بن بیٹھے، آقا کے تخت کے مالی غلام بن بیٹھے، خدا کے مد مقابل امام بن بیٹھے، آقا کے تخت کے مالی غلام بن بیٹھے، جنہیں شعور نہیں کلام کرنے کا، غضب تو یہ ہے وہ بھی امام بن بیٹھے۔ سلیمان درجات اپنے دار سے مڑوا کے چھوڑے ہیں، ماشاءاللہ درجات وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ کے سامنے سورہ مومنون سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، کیونکہ اگر انسان کی بات ہو تو اعتراض ہو سکتا ہے، قرآن پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن صامت سے ہے، جو آیت پڑھی ہے نا قرآن صامت سے ہے۔ صامت اسے کہتے ہیں جو گونگا ہو، خاموش کو صامت نہیں کہتے۔ عرب کی لغت اٹھا کر دیکھ لو، صامت اسے کہتے ہیں جو گونگا ہو۔ کبھی گونگے کی سمجھ نہیں آئی، میں توجہ چاہتا ہوں تاکہ آیت آپ کے اذہان میں بیٹھ جائے۔ گونگے کی سمجھ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ وہ اشارے کرتا رہے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر پالنے والے یہ قرآن ہمیں سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اللہ نے فرمایا ما یعلم التاویل الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل کوئی نہیں کر سکتا۔ جو قرآن شناس لوگ بیٹھے ہوئے میری تائید کیجئے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تعویل کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ رسول عربی کی زبانی ہے۔ رسول نے علی کو بلا کر، امیر المومنین کو بلا کر، سرکار امام المتقین کو بلا کر کہا یا علی میں نے قرآن کے نزول پر جنگ کیا، میرے بعد تم قرآن کی تعویل پہ جنگ کرو گے۔ میں نے نزول قرآن پہ جنگ کی ہے، یعنی قرآن نازل ہوتا تھا، کافر مانتے نہیں تھے، آیتیں آتی تھی، مشرک مانتے نہیں تھے، میں انہیں منواتا رہا، میرے جانے کے بعد تم تعویل قرآن پہ ان لوگوں سے جنگ کرو گے۔ پتہ چلا جو رسول سے لڑے وہ بھی کافر، جو قرآن کے معاملے میں رسول سے لڑے وہ بھی کافر، جو علی سے لڑے تعویل قرآن پہ وہ بھی کافر۔ پڑھنے والے تم نے کہا قرآن کی تعویل کوئی نہیں کر سکتا، کہا کر سکتا ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ جہاں بیٹھو میری آواز جا رہی ہے سننا، 1400 سال ہو گئے شیعوں کو دنیا کافر کہہ رہی ہے کہ شیعہ علی کو اللہ کہہ رہے ہیں، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم علی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قرآن کی تعویل میں جانتا ہوں۔ اب ایمان سے بتاؤ خدا سے بڑا طاقتور کوئی ہے؟ سب بولی آخری بندے تک ادھر والے سارے، خدا سے طاقتور کوئی ہے؟ اس نے کہا الا اللہ، قرآن کی تعویل میں اللہ جانتا ہوں۔ پالنے والے جب تو جانتا ہے، دنیا تو شیعوں کو کافر کہہ رہی ہے، تجھے چاہیے تھا نا آیت یہاں روک لیتا۔ اللہ نے کہا قرآن کی صرف تعویل میں اللہ نہیں جانتا، والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جن کو اس نے علم میں راسخ کیا ہے۔ ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہم کافر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے ساتھ کس کو ملایا؟ اپنے ساتھ اللہ نے کس کو ملایا؟ کہا اللہ والراسخون فی العلم، کس کو ملایا؟ یہودیوں کو۔
نہیں سمجھ سکے وہ مثال لے کے چلنا چاہتا ہوں. راسخون فی العلم اسے کہتے ہیں جس پہ موسم اثرات اثر نہ کریں. راسخون فی العلم اسے کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ فوراً بتائے. راسخون فی العلم اسے کہتے ہیں اگر مسجد میں جا رہا ہو تو مسئلہ پوچھا جائے تو بتائے. اگر محراب میں کھڑا ہو تو کانوں تک تکبیرۃ الاحرام تک ہاتھ چلے جائیں تو مسئلہ بتائے. اگر نماز کی حالت میں کھڑا ہو کر تکبیرۃ الاحرام تک ہاتھ چلے جائے تو راسخون فی العلم کا حق ہے کہ وہ مسئلہ بتائے. یہ نہ کہیں گھر سے بیٹی سے پوچھ کے بتاتے ہیں. ہمارے بخاری زندگی کا ہے. اب میں راسخون فی العلم کے دروازے پہ جا رہا ہوں, سجدہ کر کے جا رہا ہوں. راسخون فی العلم 14 ہیں, سجدہ ان کے دروازے پہ لازم ہے. پہلے میں بتا دوں, پہلے علی سے لے کر یوں سمجھ لو جو حدیث ہے رسول کی, پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک ہر ایک کے دروازے پہ سجدہ لازمی ہے. نہیں, یہ کہیں گے کہ جوش خطابت ہے. خطیب کھڑا تھا شیعوں کا, خطابت میں کہہ کہ آؤ میں فقط یاد دلا دوں قرآن پڑھنے لگا ہوں, اس لیے کہ شیعوں کا مذہب قرآن میں ہے. میں نے یاد کیا تھا شیعوں کا مذہب قرآن میں ہے. تمہیں نماز قرآن سے مل جاتی ہے, اہل بیت محمد کے دروازے پہ سجدہ قرآن سے کیوں نہیں ملتا؟ سجدہ بھی تو ڈھونڈو نا, ان کے دروازے پہ ہے. سجدہ ہو پھر وقت میں یاد دلاتا ہوں, اس کے بعد آیت کا ترجمہ اور بس مجھے چھٹی دے دینا. وقت وہ ہے جب موسیٰ نے اللہ سے کہا پالنے والے یہ امت باغی ہو گئی ہے. امت کی شکایت کے اللہ نے کہا تجھے ہارون جیسا وسیع دیا ہے, ابھی بھی شکایت ہے. سننا تمہیں ہارون جیسا وسیع دیا, ابھی بھی شکایت ہے. ہاں وسیع تو دیا ہے مگر وہ میری کمر کا زور ہے, میری کمر پہ آنچ نہیں آ سکتی. لیکن یہ لوگ باغی ہو گئے. کہا جاؤ اپنے لیے اور ہارون کے لیے مکان بناؤ. قرآن پڑھنے لگا ہوں. اپنے لیے اور ہارون کے لیے مکان بناؤ. مکان بن گیا. اللہ کا نبی موسیٰ کو دور پہ جا کے کہتے پالنے والے مکان بن گیا. میں نے سجدہ دکھانا ہے محمد کی بارگاہ میں کیسے کیا جاتا ہے. مکان بن گیا. اللہ کے نبی نے کہا اب یہ امت باغی ہوگی. اللہ نے فوراً فرمایا موسیٰ ان لوگوں سے کہہ دے وَاسْجُدْ وَادْخُلْ إِلَىٰ بَابِ الْحِدَّةِ, انہیں کہے اس دروازے سے گزرتے بھی جائیں سجدہ بھی کرتے جائیں. میں نے قرآن پڑھا ہے. وَادْخُلُوا وَاسْجُدُوا بَابَ الْحِدَّةِ, انہیں کہے داخل بھی ہوں سجدہ بھی کریں. کس سے؟ باب حدہ سے. اب تک جو خاموش بیٹھا ہے نا, علی کے فضائل میں چھاپے نہ کرنا. آؤ جو علی کی تحریر پہ سجدہ کرنے آئے, میری بات ہی اسی سے ہے. اللہ نے موسیٰ سے کہا یہی قرآن میرے رسول کے سامنے آئے گا کہ باب الحدہ. اللہ نے کہا یغفر لکم ذنوبکم, موسیٰ میں نے تیری امت کے گناہ بخش دیے. کیا دیے؟ سجدہ کرنے پہ. صحابی محمد کے چلتے چلتے محمد کی تحریر پہ آئے. کہا نبیوں کا سردار نبی موسیٰ کی امت کے لیے تو تھا, موسیٰ کے دروازے پہ سجدہ کرے, وہ تو باب حدہ تھا. ہمارا اور تمہاری امت کا باب حدہ کون ہے؟ رب اکبر کی قسم تفسیروں میں یہی جملے ہیں. علامہ سید ہاشم بحرانی نے تفسیر القرآن میں کہ بات درج بھی ہے, اور فراز ابن کوسی نے بھی اپنی کتاب تفسیر قرآن میں یہ بات درج بھی ہے. نبیوں کا سردار نبی کھڑا ہو کے دونوں ہاتھ یہاں پہ بلا تشبیہ درج کرا. دنیا والوں موسیٰ کی امت کے لیے باب حدہ ہارون کا گھر تھا, میری امت کے لیے باب حدہ علی کا گھر ہے. سجدہ کر کے جاؤ, خدا بخشنا جائے گا. بس باب حدہ میں اگر علی کی تحریر پہ سجدہ کر کے بھیک میں علم نہ مانگا جائے تو علامہ صاحب جس طرح خطاب کر رہے ہیں آپ کے نعروں کا جواب مایوس کون ہے. اس طرح جو علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی اور حسینیوں کی عقیدے کی توہین ہے. جب بھی کوئی نعرہ لگاتا ہے تو نعرے کا جواب باواز بلند دے. نعرہ
سال میں نے علم حاصل کیا ہے، کیا سجدے میں ہی ہے۔ یہ بات میں پکی کہہ رہا ہوں، کیا میں نے سجدے میں ہے۔ سرکاری یونیورسٹی تھی، وہاں پڑھتا رہا اور سجدہ یہاں کرتا رہا، بس اسی یونیورسٹی سے نکل کے تحریر پہ سجدہ کر کے میں نے آیت پڑھی، ام لم یعرف رسول فہم لہ منکرون۔ ہے میرا حبیب، یہ لوگ تمہیں رسول نہیں مانتے، صرف رسول ہی نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ ام لم یعرف رسول فہم لہ منکرون، بلکہ یہ تو تیرے منکر بھی ہیں، یہ تیرے منکر، پوری آیت تو ترجمہ سن لیجیے، بس میں نے نکتہ یہاں دینا ہے آپ کو، یہ تیرے منکر، بل جاءہم بالحق، محمد تم تو حق کے ساتھ آئے ہو، وَأَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت حق سے پھسل گئی ہے، بل آتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، ہم نے تو تمہیں ذکر بھی عطا کیا ہے، یہ اس ذکر سے منہ پھیرے ہوئے۔ ترجمہ تم نے اپنی مرضی سے سنا، قرآن کا ترجمہ تھا، تفسیر میں جا رہا ہوں، یہ نبی کو رسول نہیں مان رہے۔ نبوت کے موضوع پہ بس میں نے منانا ہے کہ رسول کی تائید کس نے کی کہ یہ نبی ہے، نبی ہے، کسی نے تائید کی نہ کہ یہ نبی ہے، عرب کے جاہلوں نے کرنی تھی۔ آؤ سورہ رات ہے، میں پڑھ کے بس آگے جانا چاہتا ہوں، سورہ رات ہے، تیرا رسول کھڑا ہوا تھا جب کافروں نے کہا کہ تو رسول نہیں ہے، فوراً اللہ نے فرمایا ام لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہے میرا حبیب کافر تجھے رسول نہیں مانتے، کافر تجھے، بس ترجمہ سن کے میں نتیجہ دینے لگا، اس بات میں آگے بڑی تیز سے گزر جاؤں، مجھے پتہ ہے تمہارے اوصار یہی رک گئے ہیں، میری آواز رک گئی، میرا رسول ام لم، تجھے یہ رسول نہیں مانتے، کس کو؟ لست مرسلا، تجھے رسول نہیں مان رہے، کس کو؟ جس کا وجود نبوت ہے، جس کا وجود طہارت ہے، جس کا وجود نور ہے، اس کو کیسے مانیں گے؟ قل کفا باللہ، تو کہہ دینا میرا گواہ اللہ ہے۔ نبی کو منوا کون رہا ہے؟ تو کہہ دے اللہ ہے، پالنے والے میں تو کہہ دوں گا اللہ ہے، تو زمین پہ اترا نہیں، یہ مانیں گے نہیں، تیرا نہ وجود ہے، نہ تو کل اترا ہے، نہ آج اترا ہے، نہ آئندہ اترے گا، یہ تو مانیں گے ہی نہیں، یہ تو پہلے ہی کافر ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے، لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا، کہا ایک میں گواہ ہوں، کہا دوسرا گواہ میں ایسا دے رہا ہوں جس کا انکار نہیں کر سکتے، کہا وہ گواہ کون سا ہے؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا تیری نبوت کا وہ گواہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا، پوری کتاب ایک دفعہ بولو، پوری کتاب کا، کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تیرے مولا کے پاس، امیر المومنین کے پاس، اللہ کی ذات میں نے پہلے دکھایا حاکم ہے، وہ سپر طاقت ہے، پالنے والے تیری گواہی اکیلی کافی نہیں تھی، جو ابھی تک نہیں پہنچا میرے ساتھ سر اٹھانا اور دیکھنا، پورا ساتھ لینا اس بات پہ، جانا تیری گواہی کافی نہیں تھی، کہا نہیں، تفسیریں پڑھنا، کہا میری گواہی کافی نہیں تھی، کہا کیوں؟ کہا اگر میری گواہی کافی ہوتی مجھے خدا مان لیتے، اگر میری گواہی کافی ہوتی تو مجھے یہ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میری گواہی کافی نہیں، سر اٹھانا، چوری اور ملیندہ پڑھتے ہو، بات ہی صرف ان سے ہے، حالات پڑھو شوق ہے، صرف میری طرف دیکھ رہا اور نکتہ لے رہا، کہا میری گواہی کافی نہیں، پھر پتا چلا اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح نہیں کہیں گے یہ کہاں سے پڑھ، آؤ آج پڑھو، سورہ مطففون میں چلے جاؤ، اللہ کا نبی اللہ سے کلام کر رہا تھا، فوراً آ جائیں گے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، میرا حبیب یہ جو نماز پڑھیں اپنی نماز سے بھول گئے ہیں، بولو خوش ہے مگر سن لیجیے گا، قرآن پڑھو، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اپنی نماز سے بھولے ہوئے ہیں، جاؤ مقبول کا ترجمہ اٹھا لینا، انڈیا کا لکھا ہوا ہے، وہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ان پہ لعنت کر رہا ہے،
سے یہی سے آگے پرواز کرنی ہے آپ نے. اللہ نے کہا کہ میں کافی نہیں ہوں، اس کے ساتھ وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کو کتاب کا علم دیا ہے. کتاب ہے کیا؟ الحمد سے لے کے والناس تک کتاب ہے. ماشاءاللہ کتاب ہے نا. یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. اسے عربی میں کہیں گے کیا؟ ظرف. اسے کیا کہیں گے؟ جملہ دینے کو ظرف. یہ کیا ہے؟ ظرفیت میں ہے. کس کی ظرفیت میں ہے؟ مظروف کے ناطے سے. آسان کر کے سمجھا دوں تاکہ تجھے یہ قرآن سمجھ میں آ جائے. جب بھی نماز پڑھے تو تیرے سامنے قرآن کا مالک آگے ہو. تو سجدہ کرے تو تجھے وہ مالک نظر آئے نہ کرے. گلاس ظرف ہے، پانی ڈالے مظروف ہے، ریل ظرف ہے. قرآن مظروف بنے گا، لیکن یہ ظرف اور مظروف کا رشتہ چند لمحوں کے لیے ہے. کعبہ ظرف ہے، علی مظروف ہے. جو ابھی بھی نہیں پہنچے. کعبہ ظرف ہے، علی مظروف ہے. میں پھر بات دہرانے لگا آخری بندے تک. سونا نا علی کے مزاج میں نیند نہیں بلکہ جوان نہ ہونا چاہیے. کعبہ ظرف ہے، علی مظروف ہے. تو پھر آؤ نا یہ ظرف اور مظروف کے چکر میں خدا سے پوچھتے ہیں مالک یہ قرآن ہے، یہ ظرف تو ہے، مظروف کہاں بن گیا؟ یہ ظرف اور مظروفیت والا رشتہ کہاں ہوگا؟ علامہ شیر ہاشم بہرانی نے یہی لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کی دو نزول کیے ہیں. اللہ نے قرآن کے دو نزول کیے ہیں. ایک فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر میں. ایک فرمایا تنزل تنزیلا ہم نے اسے تنزیل کر کے اتارا. انزلنا اور تنزیل میں فرق ہے. انزلنا والا قرآن وہ ہے جو بیک وقت نازل ہوا. تنزیل والا قرآن وہ ہے کبھی محمد کو مسجد میں ڈھونڈتا تھا تو کبھی محمد کو محراب میں ڈھونڈتا تھا تو کبھی محمد کو میدان میں ڈھونڈتا تھا تو کبھی محمد کو خیبر میں اور میں خندق میں ڈھونڈتا تھا. کہ انزل والا قرآن کون تھا؟ رب اکبر کی قسم ہے 13 کو علی آیا، 16 کے محمد کے ہاتھوں میں پڑھ کے بتایا کہ انزل والا قرآن میں علی. یہ انزلنا والا قرآن میں علی ہوں، میں علی ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے ابھی آپ کو ثبوت دینا ایک بات کا. میں علی ہوں جو باریک وقت آیا منکروں نے کہہ دیا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ یکدم قرآن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے. ابھی تو اس نے پڑھا ہی نہیں جس پہ نازل ہونا ہے. ابھی تو اس نے بتایا ہی نہیں جس پہ خود نازل ہونا ہے. اس کے نازل ہونے سے پہلے علی نے ہاتھوں میں پڑھا. کیوں پڑھا؟ وجہ کیا تھی پڑھنے کی؟ دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں قاری قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں. اس لیے پڑھا کہ میں نبی سے پہلے پڑھ رہا ہوں. یہ بتانے کے لیے پڑھا امیر المومنین نے. کس بات کے لیے پڑھا؟ دنیا کو بتانے کے لیے پڑھا. دنیا والوں تم قرآن لوح محفوظ میں نہ ڈھونڈو بلکہ آل محمد کے سینوں میں ڈھونڈو. نہیں بولے. شاید بات کھا گئے میری. میں اور تبدیل کر کے کہتا ہوں قرآن کہاں سے ملے گا؟ صدورہم ان کے سینوں میں. کن کے سینوں میں؟ جنہوں نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا. کس کے نازل ہونے سے؟ جس جو قرآن کا اصل مالک تھا، جس کی ملکیت تھی کتاب. اس نے یہی کہا دو چیزیں چھوڑ کے ڈالنا. میں نے اور بات سادہ کر انی تارک فیکم الثقلین. مسلمانوں اور دو باتیں کرنے لگا تمہارے لیے اور بابانگے دور کرنے لگا بغیر کسی ڈر کے. اللہ کا نبی ہے، بخاری کی حدیث ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اترا. دنیا والوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے ڈالنا. ایک کتاب ایک اہل بیت. ایک کتاب ایک اہل بیت. ایک کتاب ایک اہل بیت. مسلمان قرآن کو تو سینے سے لگاتے رہے، علی سے لڑتے رہے.
علی سے لڑتے رہے، قرآن سینے سے ہے، علی سے لڑتے رہے، تو نبیوں کے سردار نبی میں آیت آ گئی کہ میرے حبیب تیرے جانے کے بعد یہ تیرے وسیع سے لڑیں گے، یہ تیرے وسیع سے جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فوراً کھڑے ہو کر جھولی اپنا دامن پھیلا دیا، قرآن کہہ پڑھنا یا رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا۔ جب کہا نا یہ علی سے لڑیں گے تو رسول نے کیا کہا؟ یا رب ان قوم اتخذ، قرآن کہتا ہے یا رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا۔ وہ نبی جو شفاعت کے لیے آیا تھا میدان میں نکل کے کیا کہہ رہا ہے؟ جو شفاعت کرنے آیا تھا اللہ سے کہہ رہا ہے ماننے والے تیرے جانے کے بعد اس قوم نے قرآن سے منہ پھیر لیا۔ اس طرح نہیں، ابھی میں نے آیت 4 پڑھی اسی قرآن پہ، تیرے جانے کے بعد یا رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا۔ یہ قرآن تیری الماری میں پڑا ہوا ہے، یہ ہر مسلمان اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، یہ قرآن ہے کون سا؟ نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا یہ قرآن الماری والا نہیں، یہ قرآن وہ ہے جو علی نے میرے ہاتھوں میں پڑھا۔ نہیں، جو ابھی تک نہیں ملے، قرآن کی دوسری آیت پھر پڑھنے لگا ہوں۔ ولایت علی کڑوی ہے اس لیے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی جذب نہیں ہوتا سینے میں، اگر جذب ہو جائے تو بازار میں بیٹھ کے جنت بیچنے کی۔ یہ جنت ہے نا، جنت کے لالچ میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریب کے حقوق پورے کر رہے ہیں، کس لیے؟ جنت کے لیے۔ یہ تھے نہیں اس وقت انہوں نے عالم ملکوتی پہ، جب زمین پہ نہیں آئے تھے، عالم ملکوتی میں انہوں نے اللہ سے کہا پالنے والے تو ہمارا ذکر اتنا کیوں کرتا ہے؟ کتابوں کا جو نے سننا، پالنے والے تو ہماری تصدیق کیوں نکالتا ہے؟ اللہ تصدیق نکالتا ہے ان کی، اللہ تصدیق نکالتا ہے آل محمد کی، پڑھتے نہیں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ ان کی تصدیق نکالتا ہے۔ علامہ ہاشم بہرانی نے یہ بات لکھی ہے، نہ ہو تو مجرم ہو چوراہے پہ قتل معاف ہے۔ علامہ نے لکھا ہے رسول نے کہا پالنے والے ہمارا ذکر ہر وقت کیوں کرتا ہے؟ اس وقت اللہ کی آواز میں اس لیے کرتا ہوں جہاں پہ میں تمہارا ذکر کروں گا زمین پہ جا کے تم میرا ذکر کرو گے۔ یعنی جنت میں ہر بندہ جانا چاہتا ہے، یہ قرآن کے ساتھ ملانا چاہتا ہے، جنت چاہیے۔ کچھ نہیں تھا تو یہ تھے، خاک نہیں تھی تو یہ تھے، کوئی چیز نہیں تھی، نہ شجر تھا، نہ پرند تھے، نہ حجر تھا، نہ سمندر تھا، نہ باہر تھا، نہ روانی تھی، کچھ نہیں تھا، ملائکہ بھی نہیں تھے، خاک بھی نہیں تھی۔ جب خاک بھی نہیں تھی تو یہ تھے کیا؟ میرا جملہ زمین پہ نا کہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھا، فی نفس الرحمن فی فضائل سلیمان کتاب میں پڑھا ہوں، بہت قیمتی کتاب ہے، بندے کے پاس نہیں ملے گی، یہ مجھ غریب اور حکیم کے پاس ہے۔ اس میں لکھا ہے نبیوں کے سردار نبی کی یہ بات ہے، جب کچھ نہیں تھا تو ہم تھے، جب کچھ نہیں ہوگا تو ہم ہوں گے۔ تو بندے نے پوچھا، صحابی تھا، کہا یا رسول اللہ جب کچھ نہیں تھا تو آپ تھے، آپ رہتے کہاں تھے؟ نہ زمین تھی، نہ فرشتہ، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھی، نہ ملائکہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، آدم کا پترا نہیں تھا، آدم کی اولاد نہیں تھی، آپ رہتے کہاں تھے؟ کہا ہم اس بے دل کے دل میں رہتے تھے۔
اور نبی بھی اکثر اوقات مشکلات میں گر جاتے تھے. توجہ کرتے اس بات کی, نبی بھی مشکلات میں گر جاتے تھے. نوح نبی دیکھ لیجیے, پتھروں کے نیچے آ جاتا تھا, پتھر ہی پتھر ہوتے تھے, جبریل ہٹاتا تھا, اپنے پر مس کرتا تھا, جبریل آتا تھا اپنے پر مس کرتا تھا. کس سے مس کرتا تھا؟ پر مس کس سے کرتا تھا؟ بسم اللہ. پر کس سے مس کرتا تھا؟ اللہ کے نبی سے, صاحب کلمہ سے, صاحب شریعت سے. اس نبی سے پر مس کرتا تھا, نبی کو شفا مل جاتی تھی. نبی کو شفا کون دے رہا ہے؟ فرشتہ دے رہا ہے. فرشتہ کون ہے؟ دربار ملکوتی کا ایک ملکوتی فرشتہ ہے. سر اٹھانا دیکھنا میری طرف. اگر نبی بیمار ہو جائیں تو تمہیں ابھی تک یہ سنتے آ رہے ہو, نبی بیمار ہو جائیں تو فرشتے پر لگائے تو نبی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر فرشتے بیمار ہو جائیں تو انہیں شفا کہاں سے ملتی ہے؟ انہیں شفا حسین کے جھولے سے ملتی ہے. میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ, حسین کے جھولے سے مس کیوں کیا؟ آپ حسین کے بدن سے مس کرتے تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا اس بدن میں موت ہے. کہا مجھے پتہ ہے 1400 سال بعد بھاگی ملنا اب کچھ نہیں اٹھائے گا. حسین کا بدن شفا دیتا ہے, جھولا نہیں. جھولے سے مس کر کے بتایا اگر تم بھی شفا چاہتے ہو تو اسے لے لینا. جنت ہے نا, میں وہیں بھی دوبارہ ہوں. جنت ہے کہاں پہ ہے؟ کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا, قرآن نے بتایا, معصوم نے بتایا. وہ جنت میں ہے تو کیا کیا چیز ہے؟ سن لیجیے جنت میں کیا کیا ہے. مولوی کو بڑا شوق ہوتا ہے جنت میں جانے کا. اس کا ایک قدم ہر وقت آگے رہتا ہے کہ شاید ابھی آئے اور میں جنت میں چلا جاؤں. جنت میں ہے کیا کیا چیز؟ آؤ, جنت میں پہلے کوا ہے. پہلا جنت میں کوا ہے. جانور ہے نا. کون سا کوا؟ جس نے قتل حابیل میں قابیل کی مدد کی. حابیل کو قتل کر دیا قابیل نے. لاش بھائی کو اٹھا کے پھرتا رہا, کیسے دفن کروں؟ آدم کے بیٹے کے پاس علم تو اتنا ہے نا, مارنے کے بعد پتہ نہیں دفنانا کیسے. پہلا جنت میں کوا. دوسرا کون ہے جنت میں؟ وہ چیز جو یعقوب نے پوچھی تھی یوسف کو جب گم کیا اس کے بھائیوں نے, تو اس وقت باہر آ کے اس نے بھیڑیوں سے پوچھا مجھے بتاؤ تم نے میرا یوسف کھایا ہے؟ اس نے کہا کہ تو اللہ کا نبی, ہم پہ گوشت حرام ہے معصوم کا, ہم نے تیرے یوسف کو نہیں کھایا. اللہ نے کہا تو جنتی ہے. جنتی ہو گیا. تیسرا جنتی کون ہے؟ بلم پور کا گدھا. بلم ابن باؤر. اب سننا, میں نتیجہ دینے لگا, قرآن پڑھنے لگا. بلم ابن باؤر کا گدھا کیسے جنتی ہے؟ موسیٰ کے مقابلے پہ نہیں آیا, بڑا مارا اس نے, گدھا مر گیا, نبی کے مقابلے میں نہیں آیا. بندوں کو عقل نہیں آئی, جانور سمجھ گئی. میں بات کر ہی جاؤں, بندوں کو عقل نہیں, میں بات کر کے جاؤں گا تاکہ ہر بندے کے ذہن میں آ جائے. موسیٰ کو کس نے پالا؟ آسیہ بنت مزاحم نے. توجہ کرتا ہوں آخری بات پر. آسیہ بنت مزاحم نے موسیٰ کو پالا. کیسے پالا؟ اپنی گود میں پالا. پال رہی تھی نبی کو. نبی نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی. جب داڑھی پکڑ لی, اپنے حواریوں کے پاس آئے, نجومیوں کے پاس آئے, مولویوں کے پاس آئے. مجھے بتاؤ اس بچے نے میری داڑھی پکڑی ہے. کہا کل کو یہ تیرے تخت کا دشمن ہے, تیرے وقت کا دشمن ہے. جملہ سنیے گا, میں نے کہا نبیوں کے مقابلے میں کون کون آیا؟ کہا تیرے تخت کا دشمن ہے, تیرے وقت کا دشمن ہے. فرعون گھر آیا, گھر آ کے اس نے کمرے میں گیا, آسیہ کی گود میں نبی پل رہا تھا. دیکھنا, نبی آسیہ کی گود میں پل رہا تھا. جیسے ہی آسیہ نے دیکھا فرعون کے ہاتھ میں تلوار ہے,
اور موسیٰ کے قتل پہ آ رہا ہے. اس کا نام اس وقت فرعون نہیں تھا، اس کا نام تھا ولید. جب اس نے دیکھا نا ولید آ رہا ہے موسیٰ کے قتل کے لیے، تو فوراً اس بی بی آسیہ نے کیا کہا اس ولید سے؟ اس نے کہا کہ اس بچے کو قتل کرتا ہے، کیا تو فرعون ہے؟ ابھی تک جو بندہ نہیں سمجھا اسے نتیجہ دے رہا ہوں. جب موسیٰ کے مقابلے میں ولید آیا تو آسیہ نے کہا کیا تو فرعون ہے؟ پتہ چلا جو گھر سے تلوار اٹھا کر نبیوں کے مقابلے میں نکلے وہ انسان نہیں فرعون ہوتا ہے. گدھا. اس کے بعد کتا صاحب کاف کا. اب جمع کر لیجیے. بندے کو بڑا شوق ہے، مولوی کو بڑا شوق ہے جنت میں جانے کا. وہاں تو جانور ہے، وہاں جانور ہیں، تم جنت پسند کر رہے ہو. جنت نہ لے لینا علی کے نام پہ. جنت قیمت ہی کچھ نہیں نام علی پہ. نام علی وزنی ہے. یہ ان کے گھر کی دی ہوئی خیرات کا نام جنت ہے. میں رسول کی حدیث پڑھ دیتا ہوں توالی الادوار سے. اور سارا کھانا نبیوں کا سردار نبی کعبے کے قریب سے گزرا. ایک بندہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے کیا کرے؟ اللہم ادخل فی الجنہ، ہے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے. زور زور سے کہہ رہا تو مجھے جنت میں داخل کر دے. اتنا کہنا تھا تو مجھے جنت میں داخل کر دے. نبی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں کہہ رہا ہوں مجھے جنت میں داخل کر دے. رسول اللہ حل توالینا، کیا تم ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں ہم سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ انت فی الجنہ، تم جنت میں ہو. میں نے بڑے آرام سے کہا، تم نے بڑے آرام سے سن لیا. میں نے بڑے زور سے کہنا تم جنت میں ہو. کہا میں جنت میں ہوں. رسول نے فرمایا تم جنت میں ہو لیکن جنت سے نکل نہ جانا. تم جنت میں تو ہو، جنت سے نکل نہ جانا. کہا کیسے؟ کہا کل کی بات نہیں، تیرے باپ آدم کو اللہ نے نکال دیا. کہا مولا وہ کیسے؟ وہ تو گندم کا دانہ کھایا تھا میں نے سنا. مرفر لعن اللہ بہذہ قائلین، اللہ اس پہ لعنت کرے جو اس بات کا قائل ہے. مولانا فرمایا لعن اللہ بقائلین ھذا، اللہ اس پہ لعنت کرے جو اس بات کا قائل ہے کہ وہ گندم کھا کے جنت سے نکلا. مولانا فرمایا وہ گندم کھا کر نہیں، تم بھی خیال رکھنا جنت سے نکل نہ جانا. کہا مولا کیسے نکلا؟ کہا اس نے بس سوچا کہ ہم جیسا ہو جائے. اللہ نے تمہارے باپ کو نکال دیا. جب تمہارے باپ کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں تو تم کون ہو سکتے ہو؟ کہا تیری نبوت کا گواہ کون ہے؟ جو علم میں راسخ ہے. کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تیری نبوت کا گواہ کون ہے؟ اللہ. دوسرا گواہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. نتیجہ سن لیجیے، میں نتیجہ دے لگا اس بات پر. گھر جا کر سوچتے رہیے گا. دو گواہ ہیں تیری نبوت کے، ایک میں اللہ، ایک علی. اب سر اٹھانا آخری بندے تک نتیجہ ہے، آگے پیچھے نہ پھسل جانا. اللہ اور نبی کس کی نبوت کے گواہ ہیں؟ رسول کی نبوت کے گواہ کا نام اللہ اور علی ہے، اور اللہ کی توحید کے گواہ کا نام سر اٹھانا. میں تمہیں بتانے لگا، نمازیں تو پڑھتے ہو نا، ایسے پڑھا کرو جیسے معصوم کہنے قرآن پڑھنے لگا ہوں. اللہ کی توحید کا کون گواہ ہے؟ مولا نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. یہ کبھی ہو سکتا ہے قاتل بھی جہنمی ہو مقتول بھی؟ دونوں میں ایک تو جنتی ہوگا، یا قتل ہونے والا یا قتل کرنے والا. جب یہ سنا رسول کی زبان سے، بندے نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. نبیوں کے سردار نے فرمایا کہ وہ قاتل نہیں ہے جو ایک دوسرے کی دشمنی میں اٹھ کے قتل کر دے. یہ قاتل اور مقتول وہ ہے جو علی کی ولایت کو پڑھنے سے روکے، اور جو رک جائے وہ دونوں قاتل اور مقتول ہے. کہا
اللہ کی توحید کی گواہ علی اور محمد، محمد کی نبوت کے گواہ علی اور اللہ، تو علی کی امامت کے گواہ بولیے گا صحیح میرے ساتھ، سیدہ نے دعا بھی کروں گا منبر پہ کھڑا ہو کر، علی کی امامت کے گواہ اللہ اور محمد۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، نتیجہ دینے لگا ہوں۔ رسول کی رسالت کا گواہ اللہ اور علی، اللہ کی توحید کے گواہ محمد اور علی، اور علی کی امامت کے گواہ اللہ اور محمد ہیں۔ یقین سے فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، نعرہ ضرور لگائیے گا، ایمان سے بتانا ان دونوں کے گواہوں میں کس کے گواہ سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ یا محمد کے یا علی کے؟ بس مالک تمہاری بات قبول کرے، یہی میرا فرض تھا جو میں نے نبھا دیا، اور تمہارا بھی یہی فرض ہے۔ یقین مانیے نبیوں کی زندگی کا مقصد 3 چیزوں میں تھا، توحید، نبوت اور امامت۔ اگر یہ اقرار کرتے تو نبوتیں مل جاتی تھی، اگر ایک کے بھی اقرار پہ رک جاتے تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ بھیج دیتا ہے۔ یونس نبی کا قصہ تمہارے سامنے مشہور ہے، سب نے سن رکھا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اللہ نے ایسا کیا، جو امامت علی پہ رک گیا نا تو ایمان سے بتاؤ، جو نبیوں کو جو نبیوں کو علی کی ولایت قبول کرنے میں معافی نہیں دیتا، کیا ہم جیسے گناہگاروں کو معافی ملے گی؟ ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ بس بڑا ہی درد تھا محمد کی بیٹی کے سینے میں، شفیع ہے یوم معاشر، خاتون جنت، بی بی یہ پرسہ قبول کرے۔ بڑا درد تھا سین میں بیٹھے ہوئے، چند سال کی ثانی زہرا سے ایک بات کی، کہا بیٹی میری حسرت ہے میں حسین پہ رہوں، لیکن مجھے باپا نے بتایا میں دنیا سے چلی جاؤں گی، تیرا نانا بھی چلا جائے گا، تیرا باپا علی بھی چلا جائے گا، بیٹی تیرا بھیا حسن بھی چلا جائے گا، بیٹی یہ میری حسرت تم نے پوری کرنی ہے، میری حسرت رونے کی تم نے پوری کرنی ہے۔ بس یہی حسرت لے کے کربلا میں پہنچی۔ 10 محرم کو شہادت حسین کے بعد رسن بستہ ہو کر لاشِ شبیر سے گزرتے ہوئے اپنے ماں جائے سے اتنا کہا، بھیا نام تو بڑا پیارا تھا، ظالم لینے نہیں دیتے، تیرا نام اتنا حسین ہے، ظالم لے کے رونے نہیں دیتے۔ علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ جاتی، دونوں ہاتھوں سے فرش زمین صاف کرتی، اوپر حسین لکھ کے آنسوؤں کی بارش کرتی، کہا تیرا نام بڑا پیارا ہے، ظالم رونے نہیں دیتے، لے کر عزاداروں پر یہی قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا۔ مسلم ابن جساس روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا محمد کا ایک صحابی ہے سعدہ ابن سعد روتا ہوا بازار سے گزرا، مسلم مستری تھا، کہتا میں اینٹیں لگا رہا ہوں، نبی کا صحابی یہ کہہ رہے لوگوں میں نے ان کانوں سے سنا ہے محمد عربی کہہ رہے تھے اگر کوئی قیدی قید ہو کے آئے نا ان کا تماشا نہ دیکھنا، اجرکم اللہ، اگر کوئی قیدی قید ہو کے آئے نا ان کا تماشا نہ دیکھنا۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ یہ کہہ دیں اگر میری بیٹیاں قید ہو کے آتی ان کا تماشا نہ دیکھنا۔ مسلم کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا،
صالحین خیر الناس